ملک بھر میں آج یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ملک کی سطح پر جاری کفایت شعاری کے تحت یوم پاکستان سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ہونے والی پریڈ منسوخ کر دی گئی، جبکہ مرکزی پرچم کشائی کی تقریب سادہ اور پروقار رکھی گئی۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر پوری قوم کو دلی مبارکباد۔ اتحاد و ترقی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر نے کہا کہ یوم پاکستان یاد دلاتا ہے کہ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد سب سے اہم ہے۔ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو ناقابل تسخیر بنایا، جوہری صلاحیت حاصل کی، معرکہ حق میں دشمن کی جارحیت کا بے خوف ہو کر مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں 23 مارچ کے دن کو جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈال دیا گیا ہے۔ مثبت اقتصادی اشاریے درست سمت کا ثبوت ہیں۔ آپریشن بنیانم مرسوس میں مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسران اور دلیر جوانوں کو بھی سلام ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان کی 86ویں یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا تحفظ اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج پاکستان ہر دم چوکس اور ثابت قدم ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کو درپیش دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی پیغام۔ کہا کہ پاکستان جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کی کفایت شعاری پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پاک فوج دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء تارڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج یوم پاکستان پر پوری قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ اقبال اور بانیان پاکستان کی شکر گزار ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ مملکت کے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی یہ مملکت انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گی۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر وار ہیڈ سے لیس میزائلوں کی بارش کر دی۔ متعدد علاقے نشانہ بنے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں میں جانی اور مالی نقصان ہوا، جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام ایک مرتبہ پھر میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے رات گئے اسرائیل پر میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی سمت فائر کیے گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد ملبہ گرنے سے نقصان بھی ہوا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈیمونا اور ایراد پر ہونے والے میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد عمارتیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کو دیا گیا الٹیمیٹم آج ختم ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار صبح 5 بجے وارننگ دی تھی۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر ایرانی بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پاسداران انقلاب نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا کہ توانائی تنصیبات پر حملے کی صورت میں وہ آبنائے ہرمز مکمل بند کر دیں گے۔ ایرانی فوج کے آپریشنل کمانڈر ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے پاور پلانٹس پر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اسے اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تباہ شدہ تنصیبات دوبارہ بحال نہیں ہو جاتی۔ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے فیصلے کے تسلسل میں وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک اور اہم فیصلہ، سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اطلاق فی الفور ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی بھی سرکاری محکمے کی گاڑی میں ہائی آکٹین ایندھن کا استعمال ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنے ذاتی جیب سے استعمال کر سکتا ہے۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔
بانی کی رہائی حکومت کا نہیں، عدالتوں کا کام ہے۔ اگر عدالت بانی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے، ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مزار قائد پر گفتگو، کہا کہ ہمارا کام اقدار کی سیاست میں ہے، اقتدار کی نہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق بانی پاکستان کی جماعت سے ہے۔ نواز شریف کی سیاست پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست ہے، خود کو آئین سے ماورا نہیں سمجھتا۔ اور پیمز میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پیمز ہاسپٹل میں تیسرا پروسیس مکمل کر لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی وی جی ایف انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن لگانے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔